عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغ کا ہم ہے. چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغ کا ہم ہے. لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاس کا ہم ہے. محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جس دن کی نسبت سے یہاں جمع ہیں یہ ہندوستان کی تاریخ کا نہایت اہم بابرکت اور یادگار دن ہے. 15 اگست کا یہ دن ہمیں اس عظیم نعمت کی یاد دلاتا ہے جسے ہم اور آپ آزادی کہتے ہیں. یہ وہ دن ہے جب ہمارے وطن عزیز نے ہمیں ذاتی ظالمانہ غلامی سے نجات پائی. 15 اگست 1947 کو ہمارے آبا و اجداد کی لازوال قربانیوں اور بے مثال جدوجہد کے بعد ہمیں ایک آزاد فضا میں جینے کا حق ملا. یہ دن صرف ایک تاریخی دن نہیں ہے بلکہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے، ہمارے جذبات کو جگانے اور ہمارے عزم کو مضبوط کرنے کا دن ہے. میرے دوستوں اور عزیز بزرگوں، ہماری آزادی صرف باتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ لاکھوں شہدائے قربانیوں، آنسوؤں، خون اور جدوجہد کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں آزادی کا تحفہ دیا. بھگت سنگھ نے ہنستے ہنستے پھانسی کا پھندا قبول کیا. رانی لکشمی بائی نے میدان جنگ میں دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے. مولانا ابوالکلام آزاد نے علم و قلم سے قوم کو جلایا. مہاتما گاندھی، سردار پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو اور لاکھوں گمنام مجاہدین آزادی نے اپنی زندگی وطن کے نام وقف کر دی. یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ذات، مذہب، زبان اور علاقے سے بالا تر ہو کر صرف ایک ہندوستان کا خواب دیکھا اور اسے حقیقت بنایا. ہزاروں قربانیاں دے کر یہ گلشن ہم نے پایا ہے. ہزاروں قربانیاں دے کر یہ گلشن ہم نے پایا ہے. اب اس کی ہر کلی کو ہم نے خود سے سینچا ہے. اسلام بھی ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کا سبق دیتا ہے. اسلام بھی ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کا سبق دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ و شد. یا اللہ، مدینہ کو ہمارے